تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کل اس 15ویں صدی میں صحابہ کے ایمان کو تولنے والے، وہ تم کیا تولو گے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے تول کے بتا دیا، وزن کر کے بتا دیا۔ اے جہان والو، ایمان سب کے برحق، مگر اہل دنیا کے اگر ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں، ابو بکر صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، پھر تولا جائے، تو فرمایا اہل جہان، سارے جہان کے ایمان والوں سے میرے ابو بکر کا ایمان زیادہ ہو۔ لا راجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک حدیث کے وہ الفاظ میں پھر پڑھتا ہوں، غور سے سنیے، پلے باندھیں، سمجھیں۔ فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الدنیا لرجہ۔ تو حضور کی بارگاہ مدرسہ سے خیرات ایمان کی میرے ابو بکر نے پائی، یہ مضمون، یہ سبق حضور کی بارگاہ سے۔ یا رسول اللہ، آپ فرما دیں کہ اس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ کامیاب کون ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق، سب کامیاب، کسی میں کمی نہیں، ابو بکر صدیق۔ اور میرے آقا کی بارگاہ سے جو تعلیم ملتی تھی، جو سبق ملتا تھا، وہ تھا خوف الہی، خوف الہی۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں ایسا تھا، اتفاق ایسا، آج ہی یہ حدیث شریف بخاری شریف کی پڑھائی میں نے کہ ابو بکر صدیق اللہ کے خوف میں بہت رونے والے تھے۔ اللہ کے خوف، جب قرآن پڑھتے تھے، زبان پہ قرآن آتا، دل مچل جاتا، پورے تن بدن میں ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ادھر زبان سے قرآن چل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں۔ خوف خدا حضور کی بارگاہ کا دیا سبق، ایک سبجیکٹ، ایک مضمون تھا۔ حضور کے صحابہ سبحان اللہ، کسی میں کمی نہیں، کسی، ہر ایک نے اپنے دامن پھیلا کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے ہدایت کے ہر گوشے کی خیرات دامن بھر بھر کے لی، دامن بھر بھر، حضور نے بھر بھر کے دیا اور انہوں نے دامن بھر کے۔ مگر اس شان میں بھی حضرت ابو بکر صدیق، اللہ نے انہیں، میرے آقا نے خود فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کی سچائی، خوف خدا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ جب مکہ والے ایذا دینے لگے، تکلیف دینے لگے حضور کو، سرکار کے صحابہ کو، تو حضور کی اجازت سے صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور کی اجازت سے وہ حبشہ کی طرف آپ بھی ہجرت کر کے آپ روانہ ہوئے۔ ایک مقام تھا ذات برق الغمام، وہاں پہنچے تو عرب کا ایک سردار تھا، ایک قبیلہ تھا کارا، اس کا سردار تھا، اس کا نام تھا ابن الدقینہ۔ وہ جہاں مکہ شریف میں آتا تھا، کفار قریش جو مکہ والے تھے، دوستانہ تعلقات تھے، وہ آتا رہتا، حضرت ابوبکر صدیق کو جانتا تھا، پہچانتا تھا،
ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو، ان کی صفات کو، ان کی شان کو وہ پہچانتا تھا۔ جب دیکھا ابو بکر صدیق کو تو کہنے ابو بکر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نہیں رہنے دیا، نکال دیا۔ وہ سردار ابن الدغینہ نام تھا اس کا، وہ سردار بولنے لگا ابو بکر آپ جیسا انسان، آپ جیسا انسان وہ قوم سے نکل جائے، قوم اس کو نکال دے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ابو بکر تو چل، میری ضمانت پہ چل، تو میری ضمانت پہ چل، میں دیکھتا ہوں کون تم کو۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے واپس آئے، وہ سردار تھا اپنے کا، ادھر آیا تو مکہ کے جو قریش تھے، سردار تھے، ایک ایک کے پاس گیا، ایک ایک کے پاس۔ ان کو کہا یار انصاف سے بتاؤ، کیا ابو بکر صدیق جیسا بندہ بھی نکالنے کے قابل ہے؟ آپ نے ان کو بھی نکال دیا، مجبور کر دیا ادھر سے نکلنے کے لیے۔ پھر اس نے ابو بکر صدیق کی جو وصف بیان کی، صفات بیان کی، انہوں نے کہ یہ وہ ہے جو غریبوں کا ہمدرد غمخوار ہے، جن کو روزی روٹی کوئی نہیں دیتا، روزی روٹی کوئی نہیں دیتا، ترستے رہتے ہیں، ابو بکر آگے بڑھ کے ان کو روٹی دیتا ہے، طعام کھلاتا ہے، مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے۔ یہ اس سردار نے قریش مکہ کو کہا کہ ابو بکر خوبیوں والا ہے، شان والا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی وہ عظمتیں، وہ شانیں اس نے بیان فرمائی، اور یہ وہ عظمتیں، وہ شانیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر بڑی خوبیوں کے حامل تھے قریش میں، وہ آپ محترم تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اپنی اعلیٰ صفات کے حوالے سے مسلم تھے، ہم مانتے تھے۔ کبھی انہوں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، شرک نہیں کیا انہوں نے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ، وہ بھی صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق صحابی، ان کے ابا صحابی، ان کے بیٹے صحابی، ان کے پوتے صحابی۔ یہ ابو بکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو وہ سردار آیا، اس نے بات کی، قریش نے کہا، مکہ والوں نے کہا ہم تمہارے کہنے پہ انہیں چھوڑ تو دیتے، مگر ایک شرط ہے ہماری۔ ابو بکر صدیق کو بولو یہ قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے سر عام، جب یہ قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز میں قرآن پڑھتا ہے، اور جو قرآن پڑھنے اس کی کیفیت، جس کی حالت ہو جاتی ہے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے کھچ کھچ کے آتے ہیں اور ابو بکر کا قرآن سنتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا قرآن سن کر یہ سارے مسلمان نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو پابند کرو، نماز پڑھے، قرآن پڑھے تو اپنے گھر میں پڑھے، باہر نہیں پڑھے گا۔ اس سردار نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا
دیکھو میں ضمانت اٹھاتا ہوں، آپ اپنے گھر میں رہیں، مگر دیکھو قرآن مجید یا نماز آپ نے باہر نہیں پڑھنی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہاں صحیح ہے، میں اپنے گھر میں پڑھتا رہوں۔ اپنے گھر میں وہ قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے۔ پھر تھوڑا وقت گزرا، گھر کے صحن میں انہوں نے مسجد بنا لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، بخاری شریف میں، گھر کے صحن میں انہوں نے مسجد بنا لی، تھلا بنایا، مسجد بنائی۔ پھر وہاں کھڑے ہو کے لمبی لمبی قراتیں ہوتی تھیں، اللہ کا پاک کلام ہوتا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جس وجدانی کیفیت سے، محبت سے، رقت سے اللہ کا کلام پڑھتے تھے، وہ قریش کی عورتیں، بچے وہ جمع ہو جاتے تھے۔ جب گزرتے آواز پڑتی ابوبکر صدیق قرآن پڑھنے کی، چلتے ٹھہر جاتے تھے اور تعجب کرتے تھے یہ کیسا بندہ ہے، کیا ہی اس کی آواز میں دقت ہے اور سوز ہے، کس طرح یہ کیا کلام پڑھتا ہے یہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہ مسجد اپنے گھر، پہلے گھر میں، پھر اپنے گھر میں صحن میں انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنا لی، پھر وہاں کھڑے ہوتے تھے، پڑھتے تھے۔ پھر وہی قریش کی عورتیں اور بچے وہ سارے جمع ہو جاتے تھے، ابوبکر صدیق قرآن پڑھتے تھے اور وہ سب سن سن کے تعجب کرتے تھے۔ قریش نے اس سردار کو پیغام بھیجا کہ ہم نے تو شرط لگائی تھی آپ سے کہ ابوبکر صدیق کھلے عام وہ قرآن نہیں پڑھے گا، مگر یہ تو پھر گھر سے نکل کر، بھلے اپنے صحن میں صحیح، مگر گھر سے نکل کر یہ قرآن پڑھتا ہے، پھر ہمارے بچے، ہماری عورتیں، پھر اس کی سوز اور گداز والی آواز سے اور جو کلام پڑھتا ہے اس کلام سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس قریش کو اس کو بلایا کہ آپ آ کے سمجھاؤ، ہم تو آپ کی رعایت کر رہے ہیں، نہیں تو ہم تو نہ پڑھنے دیتے۔ وہ سردار وہاں سے آیا، حضرت ابوبکر صدیق سے آ کے اس نے بات کی کہ آپ سے تو یہ معاہدہ ہوا تھا اور میری ذمہ داری پہ ان لوگوں نے آپ کو قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے اپنے گھر میں سمٹ کر اجازت دی تھی، پھر آپ نے یہ تو میری ذمہ داری ہے، یہ لوگ اگر کچھ کریں گے میری تو بدنامی ہوگی، میں تو سردار ہوں، کہیں گے عہد معاہدہ تھا فلاں سردار کا اور ان لوگوں نے وہ توڑ دیا، میری بے عزتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے ابن الدغنا، اے سردار، ابھی تک تیری ذمہ داری تھی، تو نے مجھے پناہ دلوائی تھی، ابھی تک تیری ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے تو اپنی ذمہ داری لے لے، اب میں اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری پہ میں پڑھوں گا۔ تو پھر وہ پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد پھر ہجرت کا حکم آیا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین مدینہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے پھر مدینہ شریف کی طرف گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا کی بارگاہ سے جو تعلیمات ملی، خوف خدا، ابو بکر صدیق میں سب سے زیادہ خوف خدا، اور حضور کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والے، سبحان اللہ، سب ہر ایک کو بڑا انعام ملا، بڑی خیرات ملی۔ لیکن حضور کے مدرسہ سے، درس گاہ سے ابو بکر کو کیا ملا؟ ابو بکر نے کیا لیا؟ پوچھتے ہیں سرکار سے، حدیث پاک سرکار نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری
سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ کریم نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے وہ سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اللہ نے مجھے سکھایا، میں نے ابو بکر کو سکھایا۔ وہ خیرات علم کی، رشد و ہدایت کی اللہ کریم نے مجھے عطا فرمائی۔ میرے مدرسے کے سب طالب علم، سب پڑھنے والے، ہر ایک نے خیرات لی، مگر یہ خیرات کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ حضور نے اعلان کر دیا کہ میرے اس درسگاہ سے سارے مضمونوں میں کامیاب ہونے والا، اول پوزیشن حاصل کرنے والا میں نے سکھایا، اس نے سیکھا۔ میں نے علم و حکمت کی خیرات دی، انہوں نے لی، مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ خیرات لینے والا وہ ابو بکر صدیق۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی مبارک زندگی، اعلان نبوت کے بعد، ایمان لانے کے بعد 23 سالہ زندگی، 23 سال تک حضور کی صحبت میں رہے، صحابی بنے، حضور کی صحبت میں رہنے والے ہزاروں تھے، آئے سرکار کی صحبت، حضور کی بارگاہ کی زیارت، حضور سے خیرات لی۔ یہ 23 سالہ دور میں سب سے زیادہ صحبت اور سب سے پسندیدہ صحبت وہ کس کی تھی؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اِنَّا أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ بِصُحْبَتِهِ وَبِمَالِهِ ابو بکر۔ تمام لوگوں میں سے مجھ پر زیادہ احسان کرنے والا، زیادہ احسان اپنی صحبت سے، میرے ساتھ رہ کر، اور اپنے مال سے، تمام لوگوں میں سے زیادہ احسان کرنے والا اپنی صحبت کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے، فرمایا وہ میرا جانثار ابو بکر ہے۔ سب سے زیادہ احسان صحبت میں اور مال میں وہ ابو بکر نے کیا۔ سفر حضر میں صبح شام، دن رات ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں، اور راتوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے۔ پھر یہ تو ابو بکر صدیق فاروق اعظم سرکار، یہ تو حضور کے وزیر تھے، وزیر، اور میرے آقا جو رشد و ہدایت کا پیغام لائے تھے وہ تو سارے جہان کے لیے تھا، اور پھر وہ ایسے نازک حالات تھے کہ پوری دنیا عرب حضور کے مخالف برسر پیکار ہو گئی، دشمن ہو گئی، فوجیں جمع کر لی۔ ایسا وقت تھا، ایسے وقت میں آپس میں مشاورت ہوتی تھی، پروگرام طے ہوتے تھے، اور ان مشورہ دینے والوں میں جو حضور کے وزیر اور مشیر تھے، پہلا وزیر ابو بکر، دوسرے فاروق اعظم، پھر سبحان اللہ بڑے بڑے جو صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ تھے، میرے مولا علی تھے، سارے حضور کے ان مشاورت کی جو کمیٹی تھی اس میں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرماتے، ہر ایک سے مشورہ لیتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فائدہ مجھے جس کی صحبت سے ملا، جو مجھ پر احسان کیا، وہ ابو بکر ہے، اور سب سے زیادہ جو مال دے کر میرے ساتھ نیکی کی وہ ابو بکر ہیں۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے صحابہ نے مال خرچ کیا، ان صحابہ سے مجھے فائدہ ہوا، مگر جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے ہوا کسی کے مال سے نہیں۔